اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین والقاسم مصطفیٰ و محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والغیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا من نور الفہم قال اللہ جل جلالہ ومن امالہ وجل شانہ وانما برہانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید واللہ حافظی والمحمد امامی وعلی خلفی والفاطمۃ فالقراسی والحسن یمینی والحسین یسارہ احسارہ اہلی ومالی وولدی وجرانی وجداری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والا. حبیب خدا خاتم الانبیاء اپنے قول میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا پارے جگر ہے. اگر میں یہ کہوں کہ خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے جگر کا حصہ قرار دیا، تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے، لہٰذا خدا کے رسول نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا حصہ، اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. لیکن میری ماں بہنوں، یہ بات اہل بصیرت سے پوشیدہ نہیں ہے، اہل علم کا مجمع ہے کہ یہ میرا آخری رسول وما ينطق الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق قرار پایا. یہ کچھ بولتا ہی نہیں، وہی کہتا ہے جو اس کا رب کہلواتا ہے. یہ کچھ چاہتا ہی نہیں، وہی چاہتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے. لوگ رسول کے پاس آئے ہوئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اس اسلام کی نشر و اشاعت میں، دین اسلام کی تبلیغ کرنے میں آپ نے مصیبتوں کا سامنا کیا، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، نازیبا کلمات آپ کے لیے استعمال کیے گئے، آپ کو کہے گئے. اب بتائیے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ اجر رکھا؟ خدا کا رسول خاموش ہے. کیا خدا نے اجر نہیں رکھا؟ کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ جب تک وحی پروردگار کا نزول نہیں ہوتا تھا، خدا کا رسول کلام نہیں کرتا تھا، جواب سوال نہیں دیا کرتا تھا. جبریل امین آیت لے کر نازل ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسالت کا اجر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اجر رسالت، رسول کی تبلیغ کا اجر یہ ہے، محنت کا صلہ یہ ہے کہ رسول کے قرابت داروں سے محبت کرو. اب یہ رسول کا کہنا کہ فاطمہ میرا پارے جگر ہے، یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا
ہے کہ فاطمہ رسول کا پارے جگر ہے، فاطمہ رسول کی لگتے جگر ہے۔ صرف رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ حدیث کو آگے بڑھایا، الفاطمۃ بضعۃ منی ونور عینی وقرۃ عینی وثمرۃ فؤادی وروح التی بین الجسمی ومن آذاها فقد آذانی ومن اغضب فقد اغضبنی ومن سرها فقد سرنی ومن سالها فقد سالنی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والی۔ صرف لگتے جگر نہیں کہا، فاطمہ میرا پارے جگر ہے۔ حدیث کا سلسلہ آگے بڑھا، ونور عینی میرے آنکھوں کا انجالا ہے، وقرۃ عینی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وثمرۃ فؤادی میرا میوے دل ہے، اور ایسی روح ہے جو جسم کے درمیان میں رہا کرتی ہے، اگر روح نکل گئی تو جسم بے معنی ہو جاتا ہے۔ فاطمہ رسول کے لیے ایسی روح ہے جو جسم کے درمیان میں رہا کرتی ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے رسول کو اذیت پہنچائی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے رسول کو غصہ دلایا، اور جس نے فاطمہ سے کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا، اور جس نے فاطمہ سے سوال کیا گویا اس نے رسول سے سوال کیا۔ یہ کیا کہہ دیا آخری فقرہ، پوری توجہ میری ماں بہنوں، یہ کیا کہہ دیا خدا کے رسول نے؟ جس نے فاطمہ سے سوال کیا گویا اس نے رسول سے سوال کیا۔ ابھی میں نے تمہیدی گفتگو میں کہا تھا کہ رسول کے پاس لوگ سوال لے کر آتے تھے مگر خدا کا رسول خاموش ہے جب تک وحی پروردگار کا نزول نہ ہو جائے۔ خدا کے رسول کا یہ کہنا کہ جس نے فاطمہ سے سوال کیا گویا اس نے رسول سے سوال کیا، اور سوال کا جواب جب رسول دیا کرتے تھے تو وہ وحی پروردگار ہوا کرتا تھا۔ تو جس نے فاطمہ سے سوال کیا گویا اس نے رسول سے سوال کیا۔ جب محمد کا جواب وحی پروردگار ہے تو یقیناً شہزادی فاطمہ زہرا کا بھی جواب وحی پروردگار رہا کرتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے ورما۔ ابھی میں واضح کروں گی عزیزوں، ابھی اس گفتگو کو میں واضح کروں گی، ابھی یہیں پہ روکتے ہوئے۔ علامہ مجلسی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20 پر تحریر فرماتے ہیں کہ انس ابن زبیان سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ انس یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو انس ابن زبیان نے کہا مولا آپ بہتر ارشاد فرمائیے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی اور شر سے دور رکھی جانے والی۔ پوری توجہ میری ماں بہنوں، فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی اور شر سے دور رکھی جانے والی۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ قرار دیا، علی کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ طے کیا، کیونکہ علی صفات و کمال میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ اولین تا آخرین، یا لفظوں کو بدل کر کہہ دوں آدم سے لے کر قیامت تک جو کمالات مولائے کائنات میں پائے جاتے ہیں وہ کسی میں نہیں پائے جاتے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف و ہمسر نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ بروز قیامت فاطمہ
جو دوست دار فاطمہ ہوں گے، جو فاطمہ کے چاہنے والے ہوں گے، صرف لفظی نہیں، ابھی میں پوری گہرائی میں جاؤں گی، جو فاطمہ کے چاہنے والے ہوں گے، حقیقی چاہنے والے، انہیں جہنم سے نجات دلائیں گی۔ جس کے دل میں زہرا کی سچی محبت ہوگی، جس کے دل میں فاطمہ زہرا کی سچی محبت ہوگی، یا لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ جو کنیزان زہرا ہیں، جو اپنے آپ کو زہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، ہمیں اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم حقیقی کنیز کہے جانے کے قابل ہو جائے، تو یقیناً جس کے دل میں سچی محبت زہرا کی پیدا ہو گئی، اسے بروز قیامت بی بی شفاعت کرائیں گی۔ صلوات پڑھ دے ور محمد والے۔ اب فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا یہ واضح ہو گیا۔ اب شہزادی فاطمہ زہرا کا دوسرا لقب زہرا، یقیناً فاطمہ کے ساتھ ساتھ شہزادی کا یہ لقب بھی جوڑتے ہیں، فاطمہ زہرا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا یا اگر ہم جانتے ہیں کہ شہزادی کو زہرا کا لقب کیوں دیا گیا؟ میری ماں بہنوں، یقیناً نماز امر واجب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اقیمو فعل امر ہے، فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں امر کہتے ہیں نماز حکم پروردگار ہے، اور جس احکام کا، جس عمل کا خدا حکم دے دے اس پر عمل ہمارے لیے لازمی و ضروری ہے۔ یقیناً میری ماں بہنوں، اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور ایسے نہیں کہ عادت بنا لی اور جب وقت نماز ہوا تو مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ ہمیں نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے، نماز کے واجبات کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، نماز کے احکامات کی ہمیں پہلے تعلیم حاصل کرنا ہے کہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ پورے احکام مجلسوں میں پڑھے نہیں جا سکتے، اس کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو ہمیں سوال کرنے میں، پوچھ لینے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ لا حیا فی الدین، دین میں کوئی شرم نہیں ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی عمر کی شرط نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ زہرا کو زہرا لقب کیوں دیا گیا؟ جب ہماری اور آپ کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وقت نماز صبح جب محراب عبادت میں آئی، مصلی عبادت پر آئی، ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار روشن و منور نظر آنے لگتے تھے۔ لوگ آ کر خدا کے رسول سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ، یہ کیسی روشنی ہے جو ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے؟ تو خدا کے رسول کہتے تھے میری بیٹی مصلی عبادت پر محو نماز ہے۔ جب ظہرین کا وقت ہوتا تھا، شہزادی فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر آئی، ایسی روشنی ساطع ہوئی کہ مدینے کی در و دیوار زرد نظر آنے لگی، لوگوں کی رنگت بھی زرد پڑنے لگی۔ لوگ آ کر خدا کے رسول سے سوال کرتے تھے خدا کے رسول یہ آپ کے گھر سے کیسا نور ساطع ہو رہا ہے؟ ہمارے لباس بھی زرد نظر آ رہے ہیں، ہماری در و دیوار بھی زرد نظر آ رہی ہے۔ تو خدا کا رسول مسکرا کر کہتا تھا میری بیٹی فاطمہ مصلی عبادت پر محو نماز ہے۔ جب مغربین کا وقت ہوتا تھا تو شہزادی فاطمہ زہرا جب مصلی عبادت پر آتی تھی تو سرخ روشنی مدینے کی در و دیوار پر پڑتی تھی۔ لوگ آ کر سوال کرتے تھے خدا کے رسول
یہ سرخ روشنی کیسی. کہا خوشنودی پروردگار کے حصول کے لیے جب زہرا مصلی عبادت پر آئی ہے تو خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس خوشی کا اظہار زہرا کے چہرے پر پڑ رہا ہے، سرخ روشنی نمایاں ہو رہی ہے، اس سے مدینے کی در و دیوار روشن و منور نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہزادی فاطمہ کو زہرا کا بھی لقب ملا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. شہزادی کو زہرا کا لقب ملا. اب میں تمام القاب کو تو نہیں بیان کر سکتی، لیکن ہاں خدا کے رسول نے اپنی بیٹی کو ام ابیہا کا لقب دیا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ مشہور لقب ہم سب جانتے ہیں. یقیناً میری ماں بہنوں، مجلس حسین درسگاہ ہے اور ہم تو شہزادی کی مجلس میں آئے ہیں. 1,24,000 انبیاء آئے، ہم عورتوں کی سردار شہزادی فاطمہ زہرا 18 سال کی زندگی میں شہزادی نے ہم عورتوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا. یقیناً میری ماں بہنوں، میں نے ابھی تمہیدی گفتگو میں 3 پہلو بیان کیے تھے عورت کی زندگی کے. ام ابیہا کا لقب رسول نے اپنی بیٹی کو دیا. خدا کا رسول زہرا کو آتا ہوا دیکھتا تھا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اپنے مقام پر شہزادی کو جگہ دیا کرتے تھے. اتنی عزت، اتنا احترام، ایک باپ اپنی بیٹی کی اتنی عزت کر رہا ہے. یقیناً ماں باپ کا مقام، مرتبہ، منزلت بہت بلند ہے. شہزادی کا ایسا سلوک ہوا کرتا تھا اپنے بابا کے ساتھ. یقیناً میری ماں بہنوں، اچھا اخلاق، نرم لہجہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ کہتے ہیں سب سے نرم لہجے میں گفتگو کیا کرو، شیرینی آواز میں گفتگو کیا کرو، اپنی آواز میں تلخی پیدا نہ کرو، نرمی پیدا کرو. اے مولا آپ بتائیے، میرا پڑوسی ہے جو میرے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اب آپ بتائیے کیا پھر بھی ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے رہیں؟ تو میرا مولا مسکرا کر کہتا ہے، جیسے سورج کی تپش برف کو پگھلانے کی قوت رکھتی ہے، اسی طریقے سے نرم لہجہ، شیرینی آواز، میٹھی زبان ایک سخت دل کو بھی نرم بنانے کی قوت رکھتی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد. شہزادی کا وہ کردار، وہ اخلاق رہا ہے. شہزادی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یقیناً میری ماں بہنوں، پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، میں نے وصیت کی ہے انسانوں سے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ، نیک سلوک. لیکن میری ماں بہنوں، میرے معاشرے کا، ہمارے معاشرے کا ماحول بن گیا ہے کہ ایک ماں باپ 10 بچوں کو بآسانی پال پوس لیتے ہیں، بڑا کر دیتے ہیں، لیکن جب بچہ سن بلوغ پر پہنچتا ہے تو اب بچوں کے لیے ماں باپ زحمت بن جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں میری ماں بہنوں، میں تو جانتی بھی نہیں کہ آپ لوگوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں، مجھے کیا پتا، مگر میں معاشرے کے ماحول کے مطابق پڑھ رہی ہوں. اللہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو واجب و لازمی قرار دیا ہے اور وصیت کی ہے. 1-2 مقام پہ نہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پروردگار نے تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیک سلوک کرو. یقیناً میری ماں بہنوں، بس چند گفتگو اس کے بعد میں مجلسوں کو سمیٹ لوں گی. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ماں باپ کے لیے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَأَن يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد.
تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیے گا، اللہ جس حکم کے بارے میں فیصلہ کر لے کیا اب ہم رد و بدل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، پہلا مقام تمہارے رب کا ہے، اور ہاں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، دوسرا مقام ماں باپ کا بیان کیا۔ اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، خبردار انہیں اوف تک نہ کہنا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اف سے چھوٹا بھی کوئی جملہ ہوتا، خدا قرآن میں ذکر کر دیتا کہ اپنے ماں باپ کے لیے استعمال مت کرنا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، خبردار انہیں اوف نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اور ہاں جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا تو رب سے دعائیں مانگنا۔ اے پالنے والے، رحمت نازل فرما ہمارے ماں باپ پر، جس طریقے سے وہ بچپنے میں ہم پر رحم و کرم کیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والا۔ تو وہ سلوک شہزادی نے اپنے بابا کے ساتھ کیا، اتنا اچھا برتاؤ کہ رسول نے شہزادی کو ام ابیہا کا لقب دے دیا۔ ہو سکتا ہے ہم یہ سوچیں وہ تو شہزادی تھی، سیدۃ النساء العالمین تھی، معصومہ تھیں، ان کے باپ رحمت للعالمین تھے، دونوں معصوم۔ اچھا سلوک شہزادی نے اپنے بابا کے ساتھ کیا، بابا نے بھی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، دونوں معصوم ہیں۔ لیکن میری ماں بہنوں، اس مجلس میں شہزادی کی ایک ایسی مثال پیش کروں گی، یقیناً میری ماں بہنوں صحبت میں آ جانے کا اثر ایک عظیم ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھی صحبت میں چلے گئے تو ہماری رفتار، گفتار، کردار، اخلاق، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اگر ہم غلط صحبت میں چلے گئے تو ایک انسان کی زندگی بھی جانور کی زندگی سے بدتر ہو جاتی ہے اگر غلط صحبت میں چلے گئے۔ مشہور کنیز ہے نا شہزادی فضہ، شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیز۔ زہرا کی کنیزی میں آ جانے کے بعد شہزادی فضہ نے ہر گفتگو، ہر سوال کا جواب آیت قرآنی میں دیا۔ کیوں؟ یہ شہزادی کی تربیت کا اثر تھا، یہ گھر کے علم و ادب کا اثر تھا۔ اس سائے میں رہی ہیں شہزادی جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہی، جہاں صبح و شام قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، آپس میں قرآن کی آیتوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، حج کا موقع ہے، لوٹتے وقت میری نظر پڑی، بہت آرام سے میں اس واقعے کو بیان کروں گی، بہت آہستہ آہستہ، اور پوری مجلس کا نچوڑ اس واقعے میں ہوگا، پورا درس آموز واقعہ ہے۔ ہمیں اس واقعے سے، ہم زہرا کی کنیز ہے نا، ہمیں بھی زہرا کی حقیقی کنیز بننا ہے۔ شہزادی کنیز فضہ کے اس واقعے کے ذریعے درس حاصل کر کے، اس شخص کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک بی بی پردہ پوش، سر سے پیر تک پردے میں، جنگل میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہی ہے۔ میں نے سوال کیا، بی بی آپ کون ہیں؟ شہزادی فضہ نے قرآن کی آیت پڑھی،
وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پہلے سلام کرو ان قریب جان جاؤ گے۔ میری ماں بہنوں ذرا انصاف سے بتائیے گا، اگر ہم راستہ بھول جائیں، کہیں وطن سے دور گئے ہوں، راستہ بھول جائیں، ادھر سے ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں، اور کوئی آ کر احوال دریافت کر لے، سوال کر لے آپ کون ہیں، کیا ہم اپنا پورا دل کا حال نہیں بیان کر دیں گے؟ بھائی ہم فلاں قافلے میں آئے تھے، ہم راستہ بھول گئے، قافلے سے جدا ہو گئے، وطن سے دور ہے، غریب الوطن ہے، یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، مگر ہزاروں درود و سلام ہو شہزادی کی کنیز فضہ پر، جنہوں نے اس عالم میں بھی، غریب الوطنی میں بھی ہم مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ جب گفتگو کا آغاز کرو، خواہ کسی بھی حال میں ہو، پہلے سلام کرو، اس کے بعد کلام کرو۔ صلوات پڑھ دے پر محمد سلام کیا، دوسرا سوال پوچھا، شہزادی بی بی آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فضہ نے قرآن کی آیت پڑھی، ینادون من مکان بعید، وہ بہت دور سے پکارے جائیں گے، یعنی میں بہت دور دراز کے علاقے سے آ رہی ہوں۔ اس شخص نے سوال کیا، بی بی آپ راستہ بھول گئی؟ کیا آپ راستہ بھول گئی؟ فضہ نے قرآن کی آیت میں جواب دیا، من یہد اللہ فما مضل لہ، من یہد اللہ فما مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ ہدایت کر دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، یعنی میں گمراہ تو ہو گئی ہوں مگر خدا سے لو لگا کر رکھی ہے، اللہ اس گمراہی میں میری مدد کرے گا، میری ہدایت کرے گا، اللہ ناصر و مددگار ہے میرا۔ جب میں نے دیکھا، اس شخص کا بیان ہے، جب میں نے دیکھا، میں نے جو سوال کیا، یہ بی بی قرآن کی آیتوں میں جواب دے رہی ہے، کہیں جنات تو نہیں ہے، کہیں یہ قوم جن میں سے تو نہیں ہے۔ سوال کیا، بی بی آپ انسان ہو یا جنات ہو؟ فضہ نے قرآن کی آیت میں جواب دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم اپنی زینتوں کو آراستہ رکھو، یعنی یہ خبر دے دی کہ میں اولاد آدم میں سے ہوں۔ سوال کیا بتائیے، گھر سے کس ارادے سے باہر نکلی تھی؟ گھر سے کس ارادے سے آپ باہر نکلی تھی؟ فضہ نے قرآن کی آیتوں میں جواب دیا، للہ علی الناس حج البیت الحرام فمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ واجب قرار دیا گیا ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہ خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی راہ میں حج بیت اللہ کو جائیں۔ آیت کا پہلا جملہ للہ، اللہ کے لیے حج انجام دیا جائے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تو بتا دیا کہ میں حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن اب اس آیت کو اور واضح کر دوں، شہزادی فضہ نے یہ جو آیت پڑھی، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ، اپنے روپے اور پیسے کی نمائش کے لیے نہیں کہ ہم اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ ہم حاجی بھی بن سکتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی عمل ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد ہے، جو بھی عمل ہم کریں، جس واجبات پر ہم عمل کریں، ہمارا ارادہ یہ ہو کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، مرضی پروردگار کے حصول کے لیے۔ اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حج کے ارادے سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس شخص نے سوال کیا، بی بی کتنے دن ہو گئے راستہ بھولے ہوئے؟ فضہ نے قرآن کی آیت میں جواب دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ الْأَيَّامِ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دن ہو گئے،
रास्ता भूले हुए 6 दिन हो गए, फिर तो आपको भूख भी लगी होगी, भूख और प्यास भी लगी होगी। क्या आपको भूख लगी है? फिर अल्लाह ने कुरान की आयत में कहा, मा जअल्नाहुम जसदन ला याकुलून अत्ताम। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, मैंने कोई ऐसा जिस्म नहीं बनाया जो बग़ैर खाए ज़िंदा रह जाए। यानी मेरा जिस्म ऐसा नहीं है कि अब मैं बग़ैर खाए ज़िंदा रह जाऊं, मुझे भूख लगी है। गरज के उसने थोड़ा सा खाना जो बचा था शहज़ादी के आगे पेश किया। शहज़ादी फ़िज़ा ने उस खाने को तनावुल फरमाया। कहा, बीबी ऐसा है कि मैं आपको आपने के काफ़िले से मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए और मेरे साथ सवारी पर बैठ जाइए। आइए और मेरे साथ सवारी पर बैठ जाइए। सवारी एक है, आप मेरे साथ सवारी पर बैठ जाइए। फिज़ा ने कुरान की आयतों में कहा, लौकाना फ़ीहिमा आलिहतन लफ़सदतहा। अगर इस सरज़मीन पर 2 खुदा हो जाते तो फसाद बर्पा हो जाता। हज़ारों दुरूद व सलाम हो यकीनन शहज़ादी फ़िज़ा पर, जिन्होंने हम औरतों को जीने का तरीक़ा सिखाया। अगर इस सरज़मीन पर 2 खुदा हो जाते, फ़साद बर्पा हो जाता। ज़हरा की कनीज़ उसके लिए ये नागवार है कि वो तुम्हारे साथ एक गैर महरम के साथ सवारी पर सवार हो जाए। नहीं, मैं एक गैर महरम के साथ सवारी पर सवार नहीं हो सकती। फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगी मेरी माँ बहनों, चूँकि ये मजलिस ऑनलाइन देखी जा रही है, पूरी दुनिया इस मजलिस को देख रही है, लिहाजा हमें अपने पर्दे का खुद ख्याल रखना है। इस मजलिस में हम सब बैठे हैं, इस अंदाज से बैठे कि मालूम हो कि शहज़ादी की कनीज़ें बैठी हुई हैं। यकीनन मेरी माँ बहनों, पर्दा औरत के लिए एक अजीम मुकाम रखता है। माशरे में ये रिवाज बन गया है, औरतें ये सोचती हैं, अरे अभी बच्ची है, क्या इसे पर्दे की बूबू बना के रख लिया, अब इसे सर से पैर तक ऐसा लबादा उड़ा दिया, ये क्या कर रही हो भाई, अभी बच्ची है, खेलने कूदने के दिन है, उसे अभी थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। ये हमारे माशरे का माहौल है। लेकिन नहीं मेरी माँ बहनों, जब लड़की 9 साल की उम्र में पहुँचती है, उस पर इस्लाम के तमाम अहकामात वाजिब हो जाते हैं। खा वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज व ज़कात हो, खुम्स व जिहाद हो, अम्र बिल मारूफ हो, नहीं अनिल मुनकर हो, हर अहकाम इस्लाम जो फ़ुर्वे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो वाजिब हो जाते हैं। उसमें औरत के लिए ज़रूरी है पर्दा। अभी मैंने शहज़ादी की हदीस बयान की थी, जिस तरह मोती के लिए सदफ़, जवाहिरात के लिए संदूक ज़रूरी है, उसी तरह औरतों के लिए भी पर्दा ज़रूरी है। ए मेरी माँ बहनों, पर्दा ज़लालत के लिए नहीं है, पर्दा शरफ़ घटाने के लिए नहीं है। जिसे कीमती समझा जाता है उसे छुपा कर रखा जाता है। जिसकी कदर व अहमियत होती है, जो कीमती होता है, वो पर्दे में रहता है। परवरदिगार ने हम औरतों को वो शरफ़ बख्शा, वो इज़्ज़त बख्शी कि हमें छुप जाने का हुक्म दिया कि औरत है उसे कीमती समझो और पर्दे में रखो। शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती, शहज़ादी फरमा रही हैं, औरत की बेपर्दगी मर्द की बेहयाई का सबूत है। अगर औरत बेपर्दा मारी मारी फिर रही है तो उसके शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हया का इजहार अपनी ज़ौजा पर करे, ताकि अब तक अगर उसकी ज़ौजा पर्दा नहीं करती आ रही है तो अब से पर्दा शुरू कर दे। हमें ज़हरा की हकीकी कनीज़ बनना है, लिहाजा हमें हिजाब में होना होगा कि अगर कोई देखे तो कहे कि ये ज़हरा की कनीज़ जा रही है, शहज़ादी की चाहने वाली जा रही है, लिहाजा ज़हरा की सीरत पर अमल कर रही है। क्या कहा शहज़ादी फ़िज़ा ने, अगर इस सरज़मीन पर 2 खुदा हो जाते फसाद बर्पा हो जाता। मैंने कहा ठीक है, सवारी तो एक ही है, ऐसा है मैं सवारी पर बैठ जाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पैदल चलिए।
फिज़ा ने कुरान की आयत में अपने दिल का हाल बयान किया। क्या? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को, अल्लाह किसी नफ्स को भी सलाहियत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। अब मेरे अंदर सलाहियत नहीं है कि अब मैं प्यादा चलूं, अब मैं पैदल रास्ता तय करूं। हम घबरा जाते हैं ना, छोटी सी मुसीबत आ जाए, अल्लाह आपकी गोदियों को सलामत रखे। यकीनन मेरी माँ बहनों, ये सख्त मंजिल होती है। अगर माँ की गोद से बच्चा बिछड़ जाए या माँ की गोद वीरान हो जाए, खा वो छोटा बच्चा हो या जवान पेसर हो, लेकिन औलाद का मर जाना माँ बाप के लिए अजीम दुख हुआ करता है। मगर हम घबरा जाते हैं और कहते हैं ये मुसीबत हमारे घर आनी थी, हमारी ही गोदी उजड़नी थी, फला को देखो 10-10 बच्चे मौजूद हैं मगर कुछ नहीं होता, हमारे दो थे उसमें से भी अल्लाह ने एक ले लिया, नौजुबिल्लाह। ऐसा नहीं है, मगर जहन में तसव्वुर आ जाता है क्यों ऐसा हुआ कि मेरी गोद छिन गई। मगर मेरी माँ बहनों, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मैं जिसके अंदर जब सलाहियत देखता हूँ, जितनी सलाहियत देखता हूँ उतनी ही तकलीफ देता हूँ। मैं सलाहियत से ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं देता। मैं देखता हूँ मेरे बंदे में सब्र की, बर्दाश्त की सलाहियत मौजूद है। अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने नेक बंदों को, कभी आजमाइश में मुब्तला करके, कभी नेमतें दे करके, कभी नेमतें छीन करके। कम से कम खुदा की नज़र तो उस पर है। तो फिज़ा ने कुरान की आयतों में कहा कि अब सलाहियत नहीं है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। मैंने कहा अच्छा, आप सवारी पर बैठ जाइए, मैं प्यादा चलता हूँ। बीबी चलती रही सरहद के साथ सवारी को दौड़ाता हुआ जब काफले के करीब पहुँचा, मैंने सवाल किया, बीबी काफला नज़र आ रहा है, आप अस्मा बताइए, नाम बताइए, क्या कहकर बुलाऊं, किसे पुकारूं? फिज़ा ने कुरान की आयत में पढ़ा, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा फिल अर्ज़, या यहिया खुज़िल किताब, या मूसा इन्नी अना अल्लाह। 4 नाम लिए शहजादी ने, फिज़ा ने 4 नाम लिए। मूसा का नाम लिया, इब्राहीम का नाम लिया, मोहम्मद का नाम लिया, यहिया का नाम लिया। इब्राहीम नहीं, दाऊद का नाम लिया। 4 नाम लिए। जब ये 4 नाम मैंने पुकारे तो 4 नौजवान आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मैंने सवाल किया, बीबी ये रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? फिज़ा के कुरान की आयतों में पढ़ा, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातद दुनिया, माल और औलाद इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के सरमाया है। मैं समझ गया कि ये इनके बच्चे हैं, इनके बेटे हैं। फिज़ा ने बच्चों से कुरान की आयतों में कहा, या अब अतेस्ताचिर हो, मेरे बच्चों इसकी उजरत अदा करो। ये काफले से इसने मुझे लाकर मिलाया और ख़ुद पैदल चला और मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम किया, मुझे खाना खिलाया पिलाया, मुझे लेकर आया। मेरे बेटी इसने मेहनत की है, अब इसकी उजरत अदा करो। जब मैंने उजरत लेने से इनकार कर दिया तो शहजादी ने कुरान की आयतों में मुझसे कहा कि ये उजरत आप रख लीजिए। क्या कुरान की आयत पढ़ी, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके माल में चाहता है इजाफा ही इजाफा कर देता है। मैंने सवाल किया, ए बच्चों बस मुझे इतना बता दो, ये बीबी कौन है, किससे तालीम हासिल की है? इतना सुनना था। बच्चे मुस्कुराने लगे। कहा, मेरी माँ रसूल की इकलौती बेटी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ रही है। आज कई साल हो गए, मेरी माँ कुछ बोलती ही नहीं, वही बोलती है जो कुरान बोलता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब्बास जरी जैसा कोई वीर नहीं है, अब्बास जरी जैसा कोई वीर नहीं है। हैरन में हाथ में कोई शमशीर नहीं है, हैरन में हाथ में कोई शमशीर नहीं है।
تو شہزادی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونۂ عمل ہے۔ یہ شہزادی کنیز زہرا کی کنیز فضا کا کردار تھا جو ایسی صحبت میں رہی۔ یقیناً میری ماں بہنوں، تربیت کا اثر اولاد پر بہت پڑتا ہے۔ اگر تربیت نیک ہے تو اولاد بھی نیک نکلے گی۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا لیں تاکہ ہمارے بچے احکام اسلامی کے پابند ہو جائیں اور واجبات اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایک تذکرہ واقعہ جو ہم سنا کرتے ہیں، آپ سب جانتی ہوں گی، بس میں اس میں سے درس آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ مولا کائنات جب بیت الشرف میں آئے ہیں، جب بھی آتے تھے خطبہ جمعہ کے بعد، اور شہزادی فاطمہ زہرا سے بیان کرتے تھے کہ آج رسول نے خطبے میں یہ پڑھا، یہ وحی نازل ہوئی، یہ واقعہ رونما ہوا، تو شہزادی مسکرا اٹھتی تھی۔ کیوں؟ کہتی تھی علی اس خطبے کی خبر مجھے پہلے سے ہے، آج رسول پہ یہ وحی ہوئی، یہ واقعہ ہوا، یہ سوال ہوا، یہ جواب دیا گیا، یا علی میرے والی وارث مجھے پہلے سے خبر ہے۔ یہ کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ کہ آپ سے پہلے ہمارے بچے گھر میں آ جاتے ہیں، آپ سے پہلے ہمارے بچے آتے ہیں اور اپنے نانا کے خطبے کو سنا جایا کرتے ہیں۔ اب ہمیں درس کیا ملا؟ یہ بات ہم نے سنی ہے، سن رکھی سب نے، کہ بچے بابا سے پہلے ماں کے پاس آئے اور اماں سے تمام نانا کے خطبے کو بیان کر دیا بچوں نے۔ کبھی ہم نے پوچھا اپنے بچوں سے، بچوں مجلسیں کر کے آئے ہو، بتاؤ ذاکر نے مجلس میں کیا پڑھا، ذاکرہ نے مجلس میں کیا پڑھا، ان کا فضائل کیا تھا، مصائب کیا تھا؟ بچے جو نیک گھر میں تربیت پاتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو سچ کے جنہیں عادت پڑ جاتی ہے، اگر وہ کھیل رہے تھے بتائیں گے اماں ہم کھیل رہے تھے، اگر وہ باتیں کر رہے تھے جواب دیں گے اماں ہم نے تو وقت باتوں میں گزار دیا، ہم نے سنا ہی نہیں مولانا نے مجلس کیا پڑھی، ذاکرہ نے کیا مجلس پڑھی۔ تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ جب مجلس حسین میں جاؤ تو مجلس حسین درس گاہ ہے، ہمیں اپنے دامن میں کچھ سمیٹ کر اٹھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت ضائع ہو جائے۔ بچوں مجلس حسین میں کچھ سیکھ کر آؤ، کچھ سن کر آؤ، آ کر ہمیں بتاؤ۔ جب ہم اپنے بچوں پر دھیان دیں گے، شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا کی عورتوں پر یہ واضح کر دیا کہ اپنے بچوں کو یہ درس دو کہ اگر اپنے سے کسی بزرگ ہستی کے پاس جاؤ یا کسی جلسے میں جاؤ یا کسی تقریب میں جاؤ تو کھیل کود میں وقت برباد نہ ہونے پائے، بلکہ مجلس حسین سے ہم کچھ درس لے کر اٹھے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ بس المختصر میری ماں بہنوں، ہم حقیقی کنیز کہے جانے کے لائق تب رہیں گے جب ہم نماز کو اہمیت دیں گے، واجبات اسلام کو اہمیت دیں گے، حقیقی زہرا کی کنیز اور حسین کے عزادار کہے جانے کے قابل تب ہوں گے جب ہم شریعت اسلامی کی پابندی کریں گے۔ یقیناً میری ماں بہنوں، اس اسلام کی بقا کے لیے عظیم قربانی جو کربلا میں پیش کی گئی، وہ کیوں دین اسلام مٹنے نہ پائے اور رسول کی محنت رائے گا نہ جائے۔ حسین ابن علی نے کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اس اسلام پر قربان ہو گئے۔ یقیناً میری ماں بہنوں، ایام فاطمیہ ہے، مجالسوں کا سلسلہ ہے، نہ معلوم آپ کتنی مجلسیں کر چکی ہوں گی، یقیناً آپ تھک بھی گئی ہوں گی، مگر عزیزوں یہ کائنات کی شہزادی بڑی مظلومہ ہے، اتنی عظیم مصیبت پڑی ہے شہزادی پر۔ یقیناً میری ماں بہنوں، اگر اس دنیا سے کسی کا باپ چلا جاتا ہے،
ماں باپ کے مر جانے کے بعد بچے خود کو بہت اکیلا تنہا محسوس کرتے ہیں. ماں باپ کا غم اولاد کے لیے ایک عظیم غم ہوا کرتا ہے، مگر دستور دنیا ہے کہ جب کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں تو عزیز آتے ہیں، اقربا آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تسلی کے چند کلمات کہتے ہیں، شفقت بھرے انداز سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ رسول کی وہ بیٹی، وہ فاطمہ جس کی تعظیم رسول کیا کرتے تھے، وہ شہزادی کہ اگر خدا کا رسول سفر پر جاتا تھا تو آخری مرتبہ اپنے بیٹی کے رخ انور کی زیارت کرتے تھے، اور جب لوٹ کر آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کی زیارت کیا کرتے تھے. اور اللہ رسول کی وفات کے بعد زہرا پر وہ مصیبت کہ صبح دلیہ مصائب لونا میرے بابا، آپ کے بعد ہم پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر دن میں پڑتی شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جائے. میں نے تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھے، رسول کی وفات کے بعد زہرا پر کیا کیا مصیبت پڑی. اے عزیزو، یہ کتنی عظیم محبت ہے. ارے باپ جس کا مر جاتا ہے، لوگ تسلی کے کلمات کہتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، اور دشمنوں کا یہ کہنا ہے فاطمہ رسول کو یاد کر کے رویا مت کرو، زہرا کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. مولا علی نے ایک اجرا بنایا. اے شہزادی، جب آپ کو اپنے بابا کی یاد آئے آپ اس حجرے میں جا کر گریا کیا کیجیے گا. اے میری ماں بہنوں، یہاں رونے پہ پابندی نہیں ہے، دل کھول کر روئیے، اور زمانے کے امام کو ان کی جد ماجدہ کا پرسہ دیجئے. یقیناً یہ شہزادی ام الائمہ ہے، اماموں کی ماں ہے یہ شہزادی، جسے اپنے بابا پر رونے بھی نہ دیا گیا. اے عزیزو، میں نے تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھے، آخر کیا وجہ ہے. دشمنوں نے یہ کہا فاطمہ کے رونے سے میری نیند میں خلل پڑتا ہے. ایک بھی اور ایسا گریا کہ ان کے رونے سے نیند میں خلل پڑتا ہے. اے عزیزو، تاریخ میں یہ فقرہ ملا کہ جب شہزادی روتی تھی نا تو مدینے کے در و دیوار رونے لگتے. حق خلافت چھنا، بی بی نے صبر کیا. باغ فدق لٹا، بی بی نے صبر کیا. زمانے والوں نے نظر بدل لی، بی بی صبر کرتی رہی. ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا تھا مولا کائنات سے، یا علی، میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اے عزیزو، ایک زوجہ کے لیے بڑی عظیم مصیبت ہے کہ مدینے کے لوگ، وطن والے مولا کائنات کو سلام نہیں کرتے. یا علی، میں نے سنا ہے مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. علی خاموش ہے. زہرا کا اصرار بڑھا، کہا زہرا سن سکو گی، جسے علی سلام کرتا ہے وہ منہ پھیر کر چلا جاتا. ایسی نظر بدل لی تھی زمانے والوں نے. عزیزو، آگ لے کر در زہرا پر آ گئے، دروازہ جلا دیا گیا. اے فاطمہ، علی کو ہمارے حوالے کرو. جلتا ہوا دروازہ ہے اور دروازے اور دیوار کے درمیان میں شہزادی فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ، علی کو حوالے کرو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. دروازہ جلا دیا گیا. جب دروازہ جلایا گیا ایک شقی نے دھکا مارا. اب جو دروازہ گرا، دروازے اور دیوار کے درمیان رسول کی بیٹی پس گئی. پہلو شکستہ ہو گیا، بچہ شکم مادر میں وفات پا گیا.
पर गिरी। अब जो आंखें खुली, अली के गले में रस्सी का फंदा, अली को घसीट कर ले जाया जा रहा है। बैन करने शुरू किए, सुब्बत अलैया मुसाइब लो अन्हा, सुब्बत अलैया बेसिरना लया। ए मेरे बाबा, आपके बाद हम पर वो मुसीबत पड़ी, अगर दिन में पड़ती शब की तारीकी में तब्दील हो जाती। अजीजों, रसूल की वफ़ात के बाद शहज़ादी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा न रही। किसी रवायत में मिलता है 75 दिन, किसी रवायत में मिलता है 3 जमादी उस्सानिया। आज की वो गमनाक तारीख़ है जब शहज़ादी इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की तरफ कूच कर गई। सुबह हुई है ना 3 जमादी उस्सानी की, मौला अली की नज़र पड़ी। फ़ातिमा ज़हरा एक ही वक्त में कई काम अंजाम दे रही हैं। बच्चों को नहलाया धुलाया, घर को साफ सुथरा किया, खाना भी तैयार हो रहा है, चक्की भी चल रही है। शहजादी, आपको एक ही वक्त में कई काम करते नहीं देखा, आखिर क्या वजह है? आप ही एक ही वक्त में कई उमूर अंजाम दे रही है। ए अजीजो, अरे ये माँ की ममता है, ये माँ की ममता है। मेरी शहादत के बाद मेरे बच्चे भूखे न रहे, मेरे बच्चे कुछ दिनों तक साफ सुथरे रहे। हाँ अजीज़ो, गरज के वो वक्त आया है, वक्त नमाज हुआ, हसनैन मस्जिद चले गए, बीबी हुजरे में है। अस्मा को बुलाया, ए अस्मा, जब तक तस्बीह तहलील की आवाज़ आए समझना फ़ातिमा ज़िंदा है, मगर जब इबादत का सिलसिला मुनक़ता हो जाए समझ जाना फ़ातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। मगर अस्मा, ख्याल रहे मेरे बच्चे नमाज पढ़ने मस्जिद गए हैं। जब मेरे बच्चे नमाज पढ़कर आएंगे ना, मेरे मरने की खबर ना देना, पहले मेरे बच्चों को खाना खिला देना। ए शहजादी, आपकी ममता पर लाखों सलाम। इबादत का सिलसिला मुनक़ता हुआ, अस्मा ने सरो सीना पीट लिया, मगर जब बच्चों की आहट का एहसास हुआ, शहजादी की वसीयत याद आई, आंखों से आंसू साफ किए, बच्चों के करीब आई। ए बच्चों, पहले खाना खा लो, बच्चों खाना खा लो। अस्मा, हमारी अम्मा नजर नहीं आती। ए बच्चों खाना खा लो। हुसैन आगे बढ़े, ए अस्मा, क्या तुमने हमें माँ के बगैर खाते देखा? ए अस्मा, हमारा दिल घबरा रहा है, जल्दी बताओ मेरी अम्मा कहाँ है? ये कहते कहते अब जो बच्चे हुजरे में दाखिल हुए, चादर हटाई, नन्हा नन्हा मामा सर से फेंका, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन ने बढ़कर हुसैन को सीने से लगा लिया। ए भाई, आओ मिलकर माँ का मातम करे, हम बिन माँ के हो गए, हम यतीम हो गए। अल-मुख्तसर मेरी माँ बहनों, लो ज़हरा की वसीयत के मुताबिक मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, लो जनाजा तैयार हो गया। सैयदतुन निसाइल आलमीन का जनाजा है, आपके दरमियान ये जनाजा रखा है ना, जब इस जनाजे को उठाइएगा तो ये सोच कर उठाइएगा कि मासूमा के ताबूत को आहिस्ता धोखा था और पहलू है शिकस्ता। जनाजा तैयार हो गया। दस्तूरे दुनिया है ना, जब माँ की मैयत तैयार हो जाती है, जब कफन पहना लिया जाता है, बच्चों को माँ के जनाजे पर लाया जाता है, मौलाए कायनात दोनों बेटियों का बाजू थामे हुए ज़हरा के जनाजे के करीब आए। ए बेटियों, अम्मा को अलविदा कह दो, आज के बाद अम्मा का चेहरा देखने को न मिलेगा, अम्मा से रुखसत आखिर ले लो। मेरे लाल हसन, क्या अम्मा का आखिरी दीदार न करोगे? ए अजीज़ों, जो सबसे छोटा होता है ना, माएँ उसे अपने सीने से चिमटा कर रखती है, वो बच्चा माँ के बहुत करीब रहता है। अली की नज़र पड़ी,
ایک بچہ گوشے میں کھڑا بلک بلک کر رو رہا ہے. آوازیں میرے لال حسین، کیا اماں کو الوداع نہ کہو گے؟ حسین نے عجیب فقرہ کہا، اے بابا اس وقت تک اماں کے قریب نہ ہوں گا جب تک میری ماں نہ بلائے گی. ماں کی ممتا نے انگڑائی لی، بندے کفن ٹوٹ گیا، 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آ جا میرے لال حسین، ماں کے سینے سے لگ جا، آج کے بعد اماں کا سینہ نہ ملے گا. بس آخری فقرہ اور مجلس تمام. حسین ماں کے جنازے سے لپٹے، آواز غیبی آئی، علی فاطمہ سے حسین کو جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. آسمان پر فرشتے رو رہے ہیں، میں آواز دوں گی، اے آسمانی فرشتوں، آج حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہیں تو یہ منظر ہے. اس وقت کیا ہوگا جب شمر کا خود خنجر ہوگا، حسین کا سوکھا گلا ہوگا. شمر جب خنجر چلانا چاہے گا، یہ دکھیاری ماں اپنا گلا آگے کر دے گی. اے شمر، اسے چکیا پیس پیس کر ارے بڑی محنتوں سے پالا ہے. شمر میرے بچے کو ذبح نہ کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مجلس سے سید الشہداء کو بارگاہ ائمہ میں قبول فرما. اے معبود ہماری ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دینا. اے معبود واجبات اسلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، محرمات الہی سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے معبود جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جتنے مقدس مقامات عراق، ایران، شام میں ہیں، بالخصوص جناب زینب جناب سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما. جو مومن و مومنات لا اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. مومن و مومنات کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. پرچم اسلام کو صدا بلند رکھنا. اے میرے معبود علماء دین اسلام کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو صدا بلند رکھنا. اے میرے معبود زمانہ حجت خدا سے خالی ہے، ہم بھی امام ہیں، جلد از جلد حضرت حجت امام زمانہ کا ظہور فرما. ان کے ناصر و مددگار میں ہمیں شمار فرما. ایک مومنہ کی طرف سے یہ حاجت آئی ہے کہ نیر علی ولد منور علی جن کا آج آپریشن ہونے والا ہے، آپ سب مل کے ان کے حق میں دعا کر دیجئے کہ محمد والے محمد کے صدقے میں انہیں جلد از جلد صحت و سلامتی عطا ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.